میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کائنات کے اندر اسلام ہی وہ مذہب ہے جس کے اندر مکمل انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔ اسلام میں بلکہ اسلام کا عنوان ہی انسانیت ہے، قرآن کا عنوان ہی انسانیت ہے، اس لیے کہ جس میں انسانیت نہیں وہ کبھی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا، وہ کبھی مومن ہو بھی نہیں سکتا۔ مومن ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور انسان کو قرآن مقدس نے اتنی بلندی پر پہنچایا، اتنی عظمتوں پر پہنچایا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ اسلام نے ہمیشہ ہمدردی کا درس دیا، اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا، اسلام نے ہمیشہ حسن سلوک کا درس دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، کہ جس رب کی بارگاہ میں تم سوال کرتے ہو اس رب سے رشتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو، یعنی جس سے جو بھی رشتہ تمہارا ہے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اگر کسی سے پڑوسی کا رشتہ ہے تو پڑوسی کا رشتہ نبھانے کی کوشش کرو، اگر کسی سے دوستی کا رشتہ ہے تو اس سے دوستی کا رشتہ نبھانے کی کوشش کرو، اگر کسی سے اللہ اکبر ایمانی رشتہ ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے رشتوں کو نہ نبھایا تو تم نے جو سجدے مسجدوں میں کیے ہیں وہ سجدے تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، اگر تم نے روزے رکھے ہیں تو تمہارے روزے رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ رشتوں کے بغیر عبادتیں قبول بھی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنے بڑے مجمع میں یہاں پر صوفیاء کرام بھی منبر پر جلوہ گر ہے، خانقائی حضرات موجود ہے، میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر جتنے بھی صوفیاء تشریف لائے ہیں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سرکار غریب نواز سے لے کر محبوب الہی سے لے کر سرکار بندہ نواز تک اور جتنے اولیاء کرام ہیں، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لے لیں، وہ لوگوں کے گھر تک پہنچ کر کبھی یہ کہتے نہیں تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، وہ اتنا پیار دیتے تھے کہ سامنے سے آنے والا قدموں پہ ڈھیر ہو کر کے کہتا مذہب اسلام کی تعلیم ہم نے دیکھ لی ہے، اب ہم بھی اسی اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میرے کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج پوری محنت ظاہری عبادتوں پر ہو رہی ہے، ہم نماز کا کبھی انکار نہیں کرتے، نماز افضل العبادات ہے، نماز اہم العبادات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ میرے رسول نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی پتا ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے نماز کو مختصر بھی کیا ہے، رسول پاک نے کبھی نماز کو کسی کے لیے چھوڑا بھی ہے، نفل عبادت کو۔ آئیے ذرا مدینہ منورہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور ذرا وہاں سے کچھ درس حاصل کرتے ہیں، انسانیت کا درس، محبت کا درس، الفت کا درس۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے اور آپ کے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ سے نکلتے ہیں۔ میں یہ تاریخی واقعے کو اور اس حدیث کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حجرہ عائشہ سے اللہ کے حبیب نکلتے ہیں، دل میں تمنا یہ ہے آج میں اتنی طویل نماز پڑھوں گا، نفل نماز اتنی طویل پڑھوں گا کہ میں جب تک چاہوں اس وقت تک میں قرآن کی تلاوت کروں گا، پھر رکوع طویل ہوگا، پھر سجدہ طویل ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے اس وقت قرآن کا انداز کیا ہوتا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت جب خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو رحمت الہی ان کی کیسے بلائیں لیتی ہوگی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھنے والا رسول جب خود نماز پڑھتا ہوگا اس وقت نماز کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ یاد رکھیں نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، اللہ نے پورے قرآن میں صاف مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا
دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا، مگر وضاحت نہیں کی نماز پڑھنا کیسے ہے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا۔ حبیب جس انداز دلربانہ سے کھڑا ہو جائے اسی کو قیام کہتے ہیں۔ وہ جھک جائے تو رکوع بن جائے، وہ پیشانی کو زمین پہ رکھ کر عاجزی کی حد کر دے اسی کو سجدہ قرار دے دیا جائے۔ اس لیے کہ قدرت کو اس سے کیا غرض ہے کہ عبادت کیسے ہو رہی ہے، قدرت تو ادائے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، قدرت تو ادائے مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، حبیب کی اداؤں کو دیکھتی ہے۔ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا، ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ ہر مسلمان اللہ کے قانون کا پابند ہے، نبی جو کر لیتے ہیں اسی کو قانون بنا دیا جاتا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا مفتی، کتنا بھی بڑا عالم، کتنا بھی بڑا شیخ طریقت اگر 4 رکعت والی نماز کر 2 رکعت پہ سلام پھیر دے، نیت 4 کی اور 2 پہ سلام پھیر دے تو اس کو پوری دنیا سے یہی فتویٰ آئے گا، عرب ہو یا عجم، ہر جگہ سے فتویٰ یہ آئے گا۔ اب آپ 4 رکعت کی نیت کر کے جو 2 پہ سلام پھیرا ہے وہ قبول نہ ہوئی، دوبارہ نیت کریں اور 4 مکمل ادا کریں۔ یہ ہر انسان کے لیے قانون، یعنی ہر مسلمان کے لیے قانون۔ لیکن آمینہ کے لال تیری عزتوں پہ قربان، اللہ اکبر، میرے نبی سفر مدینہ منورہ، سفر ہجرت پہ جاتے جاتے 4 رکعت والی ظہر کی نیت کرتے ہیں اور خیال آتا ہے کہ اس یسرب والے اس وقت وہ مدینہ نہ بنا تھا، یسرب تھا، یسرب۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کو اللہ میرے رب نے کیسا کریمانہ دل دیا تھا، کیسا رحمت دل دیا تھا۔ حالت نماز میں خیال آتا ہے کہ یسرب والے چھتوں پہ چڑھ کر کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دور دور دیکھتے ہیں وہ نبی آ رہے ہیں یا نہیں، وہ حبیب آ رہا ہے یا نہیں۔ تو میرے رسول نے جلدی میں 4 رکعت والی نماز کی نیت کی اور 2 پہ سلام پھیر دیا۔ قدرت نے یہ نہیں کہا حبیب 4 کی نیت کی تھی 2 پہ سلام پھیرا، اٹھئے اور 4 مکمل کیجئے نہیں، بلکہ قدرت کی طرف سے یہ قانون بن گیا، تو نے تو جلدی میں 2 پہ سلام پھیر دیا۔ اب قیامت تک جو بھی سفر کرے گا وہ 4 رکعت والی 2 ہی پڑھے گا، 4 رکعت والی 2 ہی۔ یہ نہیں ارے 2 زیادہ پڑھے تو ثواب زیادہ ملے، کہا تیری رکعت سے غرض نہیں ہے، حبیبی ادا پیاری ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیلیں بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے۔ آپ کو اداؤں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، مصطفیٰ کریم کی ادائیں ہی دلیل بن جایا کرتی ہیں۔ ہم دلیل کے محتاج ہیں اور دلیلیں ادائیں مصطفیٰ کی محتاج ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیلیں بے مثالی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح نادان، تو 4 رکعت والی پر 2 پر سلام پھیرے تو تجھ پہ فتویٰ آئے مولوی صاحب 4 مکمل کریں۔ یہ حبیب کی ادائیں ہیں، قدرت نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرا عنوان وہ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، میرے آقا سلام نماز کے لیے حجرہ عائشہ سے نکلے اور آج تمنا ہے طویل قرات کریں گے، طویل رکوع کریں گے، طویل سجود کریں گے۔ اللہ اکبر، وہ سجود اللہ جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کون سا سجدہ؟ کون سا سجدہ؟ پوری دنیا میں 250 کروڑ لوگ سجدے کر رہے ہیں، ان کو لوگوں کی گداگری سے نجات کیوں نہیں ملتی؟ سجدہ کرنے والوں کو لوگوں کی غلامی سے آزادی کیوں نہیں ملتی؟ اقبال نے کہہ تو دیا، بڑا مفکر تھا وہ، قلندر لاہوری تھا، وہ دن کا شاعر رات کا صوفی تھا جسے دنیا اقبال کہتی ہے۔ وہ قلندر لاہوری کہتا ہے ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کیوں نہیں ملتی؟ تو اقبال نے سجدے کے لیے قید لگائی، عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام،
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. پھر وہ سجدہ حجاب بن جاتا ہے، وہ سجدہ ترقی پر نہیں لے جاتا، امت اسی عشق مصطفیٰ سے دور ہو گئی. اسی لیے سجدے اب عروج پر نہیں لے جاتے، وہی حجاب بن جاتے. اس لیے کہ نماز سے پہلے امام عشق مصطفیٰ کو بنانا، نماز سجود سے پہلے اس سجود کے اندر عشق مصطفیٰ کی روح داخل کرنی ہوگی. ورنہ اقبال تو یوں کہہ گئے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. مومن کی اذان وہ تھی اگر مردے سن لیتے تھے تو زندہ ہو جاتے تھے، مردوں پہ اذان پڑی جاتی تھی تو زندگی مل جاتی تھی. آج تو لوگ اذان سن کر مسجد تک بھی نہیں آتے. وہ اذان کو کافر سن لیتے تھے تو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی تھی. آج مسجد تک لوگ نہیں آتے، کیوں؟ اذان تو ہے، روح بلالی نہیں، فلسفہ تو ہے، تلقین غزالی نہیں ہے. اور وہ تلقین غزالی کیا تھی؟ وہ تلقین غزالی کیا تھی؟ ہوٹلوں پر بیٹھ کر نبی پر بحث کرنے والوں سے پوچھو وہ تلقین غزالی کیا تھی. محفلوں کے اندر چیخ پکار کر کے رسول پاک کی عظمت پر اعتراض کرنے والوں سے پوچھو وہ تلقین غزالی کیا تھی. تلقین غزالی کس چیز کا نام ہے؟ تو آؤ غزالی کی جوانی ابھی بڑھاپے کی بات نہیں کرتا، تلقین غزالی کی ابتدا کی بات کرتا ہوں. بچپنا ہے غزالی کا، مدرسے میں آئے ہیں، استاد نے پوچھا غزالی تیرا اصل نام کیا ہے؟ چپ رہے، جواب نہ دیا. استاد نے پھر کہا تیرا اصل نام بتا غزالی، بیٹے نام بتا. چپ رہے، جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ استاد نے کہا اپنا نام بتا. استاد نے کہا سبق نہیں پوچھتا، کیونکہ سبق کوئی بھول جاتا ہے، نادان نام بھی کوئی بھولتا ہے. استاد نے اٹھائی چھڑی، پٹائی کر دی. اٹھ کر کے گئے روتے ہوئے، وضو کر کے آئے اور آ کر کہتے استاد میرا نام محمد ہے، میرے ابا کا نام بھی محمد ہے اور میرے دادا کا نام بھی محمد ہے. محمد ابن محمد ابن محمد ہوں. محمد میرے دادا کا نام، محمد میرے باپ کا نام، محمد میرا نام. استاد نے کہا پہلے بتاتا ماں کھانے سے بچ جاتا. کہا استاد کروں کیا؟ ماں نے سکھایا نام محمد کبھی بے وضو نہیں لیتے. ماں کھانا گوارا ہوا، نام محمد بے وضو لینا گوارا نہ ہوا. جس کا بچپنا یہ ہے اس کی جوانی کیا ہوگی، اور جس کی جوانی یہ ہوئے اس کی روحانیت کے شباب کا عالم کیا ہو. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی. یہ تلقین غزالی ہے، تلقین غزالی اس کا نام. اسلامی اسکالر بن کر ایجوکیشن پہ گفتگو کر کے قوم کو ترقی پہ نہیں لے جایا جا سکتا. ایجوکیشن اپنی جگہ، دولت اپنی جگہ، ترقی اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑی ترقی کی جو جانے ترقی ہے، جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو قیصر و کسریٰ کا تاجدار بنایا ہے، وہ یہی ہے جسے عشق مصطفیٰ کہتے ہیں. عشق اگر تیرا نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، میرا عنوان یہ بھی نہیں ہے. لیکن بات آئی تو میں نے عرض کر دیا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آمینہ کا لال عبداللہ کا در یتیم حجرہ عائشہ سے نکلا ہے اور آقا کی تمنا ہے آج طویل نماز پڑھیں گے، طویل رکوع کریں گے، طویل سجود کریں گے. اور اس کے بعد میرے نبی نے جیسے ہی نماز شروع کی، دور سے ایک ننھے سے بچے کی رونے کی آواز آئی. اب ذرا دل کے کانوں سے سننا، ذرا توجہ کے ساتھ سننا. نوجوان، بوڑھے، بچے سب، مرد عورتیں سب تھوڑا سا اب توجہ لگائیں، کان لگائیں، دل کے کانوں سے سنیں. اس لیے کہ خطیب خطابت کے جوہر دکھاتا ہے، میں کوئی خطیب نہیں. ادبی جواہر پارے بکھیرتا ہے، میں کوئی ادیب نہیں. صوفی تصوف کا رنگ چڑھاتا ہے، میں کوئی صوفی نہیں. عالم عالمانہ وقار کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، میں کوئی عالم نہیں. میں تو بس ایک قادری فقیر ہوں، اس در کا کتا ہوں اور کچھ اسی در کی خیرات آپ کے دل میں بھی منتقل کرنا چاہتا ہوں. ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا. یہ کسی فقیر کی آہیں ہیں، یہ
کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے. آمنہ کے لال نے جیسے ہی ننھے سے بچے کی رونے کی آواز حضور کے کانوں میں آئی ہے، حضور طویل قرأت کرنا چاہتے ہیں، مگر آمنہ کے لال نے اس بچے کے رونے کی آواز کو سن کر اپنی قرأت کو مختصر کیا، اپنے رکوع کو مختصر کیا، اپنے سجود کو مختصر کیا اور نماز ہی مکمل مختصر کر دی. اور نماز مختصر کر کے میرے رسول اس آواز کی طرف چلنے لگے، اس آواز کی طرف بڑھنے لگے. آواز جہاں سے آ رہی تھی، حیرت کی بات یہ تھی مدینہ منورہ کے کچھ لوگ بستروں پر سو رہے تھے، کچھ مصلے پر رو رہے تھے، کچھ ہاتھ اٹھا کر باب اجابت الہی کی طرف توجہ لگا کر آہو فگا اور آہو بکا کر رہے تھے. فریاد کرنے والے فریاد میں ہیں، فریاد کرنے والے فریاد میں ہیں، آہو بکا کرنے والے آہو بکا میں ہیں، سونے والے نیند میں ہیں. آمنہ کا لال اس بچے کی آواز پہ روتا ہوا اس دروازے تک اندھیرے میں پہنچا. لیکن حضور علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ جس دروازے کے اندر سے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی وہ حضور کے کسی غلام کا دروازہ نہ تھا، بلکہ وہ دروازہ ایک یہودی کا دروازہ تھا جس کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی. آمنہ کے لال عبداللہ کے جگر پارے، عبداللہ کے در یتیم، ہم بے کسوں کے سہارے، انیس سے بے کسانے دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی، کون ہوئی کوئی رات کو؟ میرے نبی نے فرمایا محمد ابن عبداللہ ہوں. آپ کا میرے دروازے پہ کام کیا ہے؟ تلخ لب و لہجے میں جواب آیا، اتنی رات کو میرے دروازے پہ آپ کا کام کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تیرے بچے کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین کر دیا ہے، اس لیے تیرے دروازے پہ آیا ہوں. دوسرا جواب کیا ہے، بچہ میرا روتا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا دل ہی خدا نے ایسا دیا کہ کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. یہاں رک کر اپنی پوری قوم سے خطاب کرنا چاہتا ہوں. بیٹیوں کی شادیوں میں 5-5 لاکھ روپے اڑا دینے والوں، ایک عید کے موقع پر 20-20 جوڑے جوتے خریدنے والوں، 10,000-15,000 کی ٹی وی اپنے گھر میں لانے والوں، ایک یہودی کا بچہ رو رہا ہے، رسول پاک نے نماز مختصر کر کے اس کے دروازے پر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. کسی کلمہ پڑھنے والے کا بچہ نہیں رو رہا تھا، بچہ یہودی کا رو رہا تھا. نبی بے قرار ہو کر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ گئے. آج کسی یہودی کا بچہ نہیں، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے لاکھوں بچے رو رہے ہیں. کہیں بچے بھوک کے لیے رو رہے ہیں، کہیں بچے کاپی اور قلم کے لیے رو رہے ہیں، کہیں بچے کپڑوں کے لیے رو رہے ہیں، کہیں بچے اللہ اکبر بیٹیاں کہیں رشتے نہیں آتے تو اچھے رشتوں کے لیے آنسو بہا رہی ہے. کوئی قوم ایسا دردمند دل جو ان کے آنسو پوچھنے کے لیے پہنچ جائے؟ آپ نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ دین کو آپ نے تماشا سمجھا ہے؟ صرف ٹوپی لگا لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، صرف چہرے پہ داڑھی بنا لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین لے کر کے آیا ہے. داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لباس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر میرے رسول نے فرمایا اگر کسی کے رونے کی آواز آئے تو اللہ کا حبیب سجدہ مختصر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضور نماز چھوڑ کر آنسو پوچھنے کے لیے پہنچے. ہم لوگ تو زنا کے اڈے چھوڑ کر بھی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں، فلمیں چھوڑ کر بھی آنسو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. اپنے نبی کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ پوری کائنات کا انسان رو رہا ہے اور ہم عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے، ہم آوارگی کا شکار ہیں. ایک مسلم نوجوان مہینے میں انٹرنیٹ پر اتنی رقم خرچ کرتا ہے کہ اس سے آسانی کے ساتھ کسی غریب کا گھر چل سکتا ہے، لیکن خیال نہیں. اس لیے کہ میری قوم کو تو یہ بتایا گیا ہے نماز پڑھو سب معاف ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا لوگوں کا حق مار کر جو نماز پڑھی جاتی ہے پھر اس نماز کو نماز نہیں کہتے. نماز تو دل کی نرمی کے لیے آئی تھی. جو نماز دل کو نرم نہ کر سکے وہ نماز کیسی؟ ایک ورزش ہوتی ہے اور ایک نماز ہوتی ہے. ورزش کا اثر جسم پر پڑتا ہے، نماز کا اثر دل پر پڑتا ہے.
جو نماز دل نہ بدل سکے پھر وہ اٹھ بیٹھ کے سوا ہے کیا؟ اور نماز کے متعلق تو میرے رسول نے کنڈیشن لگائی ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں دل حاضر نہیں، وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں دل حاضر نہیں۔ اگر بات اتنی آ گئی ہے تو اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں ماضی قریب میں، جسے دنیا وارث سے پاک کہتی ہے، حضرت سید وارث علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ سرکار وارث سے پاک، لیکن وہ جلدی سے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، جلدی سے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کچھ حاسدین نے یہ عام کر رکھا تھا کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے لیکن جلدی سے کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ آپ کسی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ کھڑا ہوتا ہوں لوگوں کے پیچھے، لیکن کیا کروں، کبھی وہ بکری کے چارے کے لیے چارے والے کی دکان پہ پہنچتا ہے، تو کبھی کرانہ دکان پہ پہنچتا ہے، تو کبھی دودھ والے کی دکان پہ پہنچتا ہے۔ آخر امام کا پیچھے نیت کی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے تو جانا ہی پڑے گا، میں کہاں تک جاؤں گا؟ اگر مجھے کسی کے پیچھے نماز ہی پڑھوانا ہے تو علی حسین اشرفی جیسا امام لے کر کے آؤ، علی حسین جیسا امام لاؤ جس کا حال یہ ہو کہ پھر وہ تحریمہ کہے تو جس کا نام لے اس رب تک پہنچا جائے۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور ایک بچے کے، وہ یہودی بچے کے آنسو پوچھنے کے لیے پہنچے، لیکن قربان جائے جب تلخ لب و لہجے میں جواب آیا، یاد رکھنا اہل حق کا امتحان ہمیشہ تلخیوں سے ہوتا ہے، لیکن حق والوں کی شان یہ ہے وہ تلخی کا جواب تلخی سے نہیں دیتے۔ اگر تلخی کا جواب تلخی سے دیا جائے تو تلخیاں ڈبل ہو جائے گی، وہ تلخی کا جواب شیریں لب و لہجے میں دیتے، وہ تلخی کا جواب میٹھاس سے دیتے ہیں تاکہ میٹھاس سے تلخی کا اثر ختم ہو جائے۔ اور یاد رکھنا جب بھی تلخیوں میں جواب میٹھاس سے دیا گیا ہے تو ہمیشہ جیت میٹھاس کی ہوئی ہے، تلخیوں کو کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ اور حضور علیہ السلام وہ تصدیق فرماتے ہیں، جب بھی بولو تو کلام شیریں بولو، کسی کا دل جیت لو، اس لیے کہ خدا نے ہر وجود کے اندر ہڈی رکھی ہے، مگر زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی، اس کو نرم رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں پتا چلے زبان سے نرمیاں بکھیرا کرو، سختیاں نہ بکھیرا کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں تمہاری زبان اتنی میٹھی ہو، حضور فرماتے ہیں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کی زبان اتنی میٹھی ہوگی کہ کوئی ایک مرتبہ ملے تو ہٹنے سے پہلے دوسری مرتبہ ملنے کی تمنا کرے گا۔